السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نام دیو مالی کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس من درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ الف، نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ اس کا آنسر ہے پانی کی قلت کے زمانے میں نام دیو مالی کہیں نہ کہیں سے پانی ڈھونڈ لاتا تھا۔ جب پانی کی قلت مزید بڑھ گئی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کر دیا۔ اس طرح پانی کی قلت کے زمانے میں بھی نام دیو کا چمن شاداب رہتا تھا۔ اگلا کوشچن ہے، نام دیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ جب مصنف نے انعام کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ جی، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ اس کا آنسر ہے وہ اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج بہت توجہ اور مہارت سے کرتا، اس لیے لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس آتے تھے۔ اگلا کوشچن ہے، نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ ہے مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش سے ہی انسان اچھا بن سکتا ہے۔ وہ نام دیو مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ نام دیو مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف اس کا کام سے سچا لگاؤ اور محبت کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک نشان لگائیے۔ الف، سبق نام دیو مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ چند ہم اثر، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، بزم خوش نفساں۔ درست آپشن ہے چند ہم اثر۔ بے، مکتبہ رابع دورانی کہاں واقع ہے؟ دلی میں، اورنگ آباد میں، حیدرآباد میں، الہ آباد میں۔ درست آپشن ہے اورنگ آباد میں۔ جیم، باغ کے داروغہ کون تھے؟ سید سراج الحسن، مولوی عبدالحق، عبدالرحیم فینسی، ایوب عباسی۔ درست آپشن ہے عبدالرحیم فینسی۔ نام دیو بڑی تندئی سے اپنے کام میں مصروف اور مگن رہتا تھا، اس کی وجہ تھی تنخواہ کا لالچ، افسران کی خوشی، بے عزتی کا خوف، اپنے کام سے محبت۔ درست آپشن ہے اپنے کام سے محبت۔ مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا ہے؟ جبری مشقت، بے مزہ کام، محض حکم کی تعمیل، ڈر کر کام کرنے کو۔ درست آپشن ہے بے مزہ کام۔ وہ مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اس سے کہا ہے کاہل اور نکما، نکما اور کامچور، کاہل اور کمچور، دلیر مگر سست۔ درست آپشن ہے کاہل اور نکما۔ زے، گدلا پانی پودوں کے لیے تھا، ضرر رساں، بے سود، مفید، آب حیات۔ درست آپشن ہے آب حیات۔ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جد و جہد، صلاحیت، خوشبختی، وسائل کا ہونا۔ درست آپشن ہے جد و جہد۔ ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے نباز، فیاض، مردم شناس، خوش مزاج۔ درست آپشن ہے مردم شناس۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک لگائیں۔ الف، سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ درست۔ نام دیو پھولوں اور پھلوں کی شناخت رکھتا تھا۔ غلط۔
نامدیو مالی 2 بچوں کا باپ تھا۔ غلط۔ درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش سے ہر کوئی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ غلط۔ نامدیو مالی مقبرہ رابع دورانی کے باغ میں چوکیدار تھا۔ غلط۔ بے مزہ کام نہیں بیگار ہے۔ درست۔ نامدیو مالی بچوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ درست۔ باغ کے داروغہ کو دوسروں سے کام لینا نہیں آتا تھا۔ غلط۔ نامدیو مالی شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے فوت ہو گیا۔ درست۔ کوسچن نمبر 4 ہے، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس پہ علادہ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گی۔ کوسچن نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں، نامدیو مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، مفصل لکھیں۔ نامدیو مالی ذات کا تو ڈھیڑ تھا جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، مگر چونکہ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں، یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی موجود ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں، اس لیے تمام شخصی خوبیاں نامدیو میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ نامدیو خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا۔ ہمیں بھی نامدیو کی شخصیت سے صفائی کا درس ملتا ہے، کیونکہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نامدیو مالی کو کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا، نہ وہ شراب پیتا تھا اور نہ بیڑی، بس وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ کام کو عبادت سمجھ کر کرتا تھا، اسی لیے اسے اپنے کام پر غرور یا فخر نہ تھا، کسی سے بیر نہ تھا اور نہ جلاپا، وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا، آدمیوں، جانوروں اور پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اس سے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت نیکی ہوتی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہمیں نیکی کا درس بھی نامدیو کی ذات سے ملتا ہے۔ جیسا کہ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک کبھی کوئی پہنچا ہے اور نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو اللہ یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استطاعت تجھ میں ودیعت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق خدا کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ وہ ذات کا ڈھیڑ ہوتے ہوئے بھی اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ انہی خوبیوں اور اوصاف کو اپنانا ہمیں بھی اچھے، نیک اور بڑے انسان بنا سکتا ہے۔ درجہ بالا خوبیاں ہی ہمیں زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنے کا درست اور زرعی درس دیتی ہیں۔ نامدیو مالی کی ایک خوبی ہمیں زندگی کے طویل سفر کو نیکی کے دائرے میں لانے کا سنہری درس دیتی ہے، اور یہی خوبیاں ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے کا ذریعہ و وسیلہ بنے گی۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ ہار، قلم، کان، اردو، کف، لگن۔ پہلا ورڈ ہمارے پاس ہار۔ ہار کی میننگ ہے پھولوں کی مالا۔ ہار پھولوں کی مالا، اور یہ لفظ مذکر ہے۔ سونے کا ہار بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ہار کے دوسرے میننگ ہے شکست۔ اس میننگ کے حساب سے دیکھیں تو ہار مؤنث ہے۔ عادل اپنی ہار سے رنجیدہ ہو گیا۔ قلم، لکھنے کا آلہ، مذکر، میرا قلم بہت خوبصورت ہے۔
اور قلم کی دوسری میننگ ہے کاٹی ہوئی شاخ، مؤنث۔ میں نے موسم بہار شروع ہوتے ہی گلاب کے پودے کی کلم لگائی۔ کان، جسم کا حصہ، مذکر، بچے کا کان زخمی ہو گیا۔ کان، معدنیات نکلنے کی جگہ، مؤنث، کوئلے کی کان سے مزدور کوئلہ نکالتے ہیں۔ اردو، ایک مضمون، مذکر، اردو مضمون بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اردو، زبان، مؤنث، اس کی اردو اچھی ہے۔ کف، بازو کے کپڑے کی دوہری پٹی، مذکر، قمیض کا کف پھٹنے پر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ کف، جھاگ، مؤنث، صابن کی جتنی زیادہ کف ہوگی اتنے ہی کپڑے اچھے صاف ہوں گے۔ لگن، تشت، مذکر ہے، لگن پانی سے بھرا ہوا تھا۔ لگن، شوق، محنت، مؤنث، انسان کو اس کی لگن کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہمارے پاس درج ذیل محاورات اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آفت، ٹوٹ پڑنا، اوسان، خطا ہونا، تفویض، محظوظ، مہاکاج، یورش، بشاشت، بے دم ہونا، سیوا۔ پہلا لفظ دیکھتے جی، آفت، ٹوٹ پڑنا، تیز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آفت ٹوٹ پڑی۔ اوسان، خطا ہو جانا، جنگل میں مسافر نے اچانک شیر کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ تفویض، ہر انسان کو اس کی اہلیت کے مطابق کام تفویض ہونا چاہیے۔ محظوظ، بچے چڑیا گھر کی سیر سے بہت محظوظ ہوئے۔ مہاکاج، نام جو مالی کا منشور آب کاج مہاکاج تھا۔ یورش، اچانک شہد کی مکھیوں کے یورش سے نام دیو مالی کی موت واقع ہو گئی۔ بشاشت، بچوں کے چہرے پر موجود بشاشت دیکھ کر ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بے دم ہونا، شہد کی مکھیوں نے نام دیو کو اتنا کاٹا کہ بیچارہ بے دم ہو کر گر گیا۔ سیوا، ہمیشہ بزرگوں کی سیوا کرنی چاہیے۔ زمانی الفاظ، ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے دو معنی ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض اوقات ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے۔ مثلا تکرار بمعنی جھگڑا مؤنث ہے اور بمعنی احاطہ مذکر ہے۔ اسی طرح قلم، آلہ تحریر مذکر اور پودے کی قلم مؤنث ہے۔ کف بمعنی ہتھیلی مؤنث اور بمعنی جھاگ مذکر ہے۔ کوسچن نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ مصنوعی، توانا، تندرست، توقیر، محبت، تریاک، راہبر۔ مصنوعی، حقیقی، توانا، کمزور، تندرست، بیمار، توقیر، تذلیل، محبت، نفرت، تریاک، زہر، رہبر، رہزن۔ مبتدا اور خبر کے حوالے سے تقطیع کرنا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جب تک فاعل کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ ملے پورا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ایسے افعال کے فاعل کو اسم، مبتدا اور اس کے علاوہ جو اسم یا صفت ہو وہ خبر کہلاتی ہے۔ مثلا درج ذیل کو غور سے دیکھیے۔ بلال بہت ہوشیار ہے۔ ارسا دیانت دار ہے۔ نام دیو مالی علاج کا ماہر تھا۔ وقار اپنے کام میں مگن تھا۔ ان جملوں میں ہے اور تھا افعال ناقص ہیں جبکہ بلال، ارسا، نام دیو مالی اور وقار مبتدا اور ہوشیار، دیانت دار، ماہر اور مگن خبر ہے۔ کوسچن نمبر 9 ہمارے پاس، نام دیو مالی کے اہم اوصاف ترتیب وار لکھیں۔ اس کا آنسر ہے نام دیو مالی سادہ مزاج، بھولا بھالا
اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ تنخواہ کم تھی مگر پھر بھی غریب بہن بھائیوں کی مدد کرتا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کار کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ اسے جڑی بوٹیوں کی عمدہ شناخت تھی۔ اپنے ہی باغ کی جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج بڑی محبت اور شفقت اور توجہ سے کرتا۔ پودوں کو اپنے اولاد کی طرح سمجھتا اور اولاد کی طرح ہی ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔